الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع یہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے ایک سوال بھی ہے، بلکہ ہر روز ہی مجھے یہ سوال آئے ہوتے ہیں، وہ ہے نکاح کس سے اور کیسے کیا جائے۔ یہ آج کے دور کی بڑی اہم بات بھی ہے اور کرنے کا کام بھی ہے، کیونکہ جوں سوشل میڈیا عام ہو رہا ہے، لڑکوں کے پاس لڑکیوں کے پاس گھروں میں موبائل فون اور انٹرنیٹ تک کھلی رسائی ہے، اور اس وجہ سے پیوبرٹی لیول جو ہے وہ بھی پاکستان میں پچھلے 5 سے 7 سال میں پچھلے 30 سال سے زیادہ بڑھ گیا۔ ایک دور تھا کہ یہاں 13 سال 14 سال کی عمر میں جا کے بچیاں بالغہ ہوتی تھیں۔ ابھی ایسے کیسز دیکھنے کو مل رہے ہیں جو سٹیسٹکس ہیں کہ 9.5 10 11۔ اس میں اور بھی بہت سارے ریزنز ہیں، جیسے کہ چکن کا استعمال، ولیتی انڈوں کا استعمال، کیمیکل والی چیزوں کا استعمال، جنک فوڈ کا استعمال، لیکن اس میں ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ جو بے حیائی اور فحاشی اور وہ چیزیں جو جا کے لوگوں کو بہت دیر کے بعد پتہ چلتی تھیں، آج بچوں کی فنگر ٹپس کے اوپر ہے۔ حتیٰ کہ اب تو کارٹون ایسے نکل آئے ہیں جن میں نکاح سے لے کر مرد عورت اور یہ مکمل پروسیس باقاعدہ بچے کی پیدائش تک دکھاتے ہیں کارٹونوں کے اندر۔ تو جب یہ چیزیں آپ کے ہمارے بچے دیکھیں گے، اب یہ اس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے، کیونکہ آپ تو گھر مثلا کاروبار میں ہیں، بچے کے ہاتھ میں ہے، اس کی انگلی چل رہی ہے، اچھا بچے کو کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہے، لیکن بچہ جب بھی کوئی نئی چیز دیکھے گا تو اس کی طرف اٹریکٹ کرے گا، اچھا وہ دیکھے گا کہ یہ کیا ہے، پھر وہ سوال کرے گا اس کا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ سچویشن بنی ہوئی ہے۔ اس میں یہ سارے کا سارا کیونکہ شیطان کا کام ہے، شیطان کے ہرکارے ہیں، شیطان یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے، لوگوں کو غیر فطری طریقوں کی طرف لے کر آئے۔ تو اسلام نے ہمیں اس کا ایک فطری طریقہ جو بتایا ہے، اس بارے میں بھی ہم مزید سستی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں نا، پہلے شادی آسان تھی، نکاح سوکھے تھے، شادیاں سہل تھیں، جہیز اور جناب کفف کے لیے مصیبتیں اور لمبے چوڑے ولیمے، خاندانوں برادریوں کو راضی کرنا، سلامیاں، نیوندرے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نکاح کے رستے میں حائل رکاوٹیں ہیں۔ میرے بھائیو، جہیز ہے، نیوندرا ہے، سلامی ہے، بارات ہے، سیرہ بندی ہے، مہندی ہے، مائیوں ہے، کیا اس کا دین محمد سے کوئی تعلق ہے؟ قطعی طور پر نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا، قرآن جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا، اس سے ان میں سے کسی چیز کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اچھا، ثابت یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں اگر کسی کی شادی میں نہ بھی ہوں تو اس کا نکاح منعقد ہو جائے گا، اس کا نکاح بالکل درست اور صحیح ہے۔ بلکہ میں تو اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے یہ کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نکاح زیادہ برکت والا ہے جس میں خرچ کم ہو۔ اب آپ اور میں خود اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں جو معاملات چل رہے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے۔ فرمایا وہ نکاح جو کیا جائے اور اس پر خرچہ کم آئے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ بابرکت ہے، اور جس پر مال زیادہ خرچ کیا جائے اس میں برکت کوئی نہیں ہوتی۔ اچھا پھر دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے، کروڑوں لاکھوں لگا کر مارکیوں کی مارکیاں اور پتہ نہیں کتنی کتنی ڈشیں اور 1500 2 ہزار 3 ہزار 5 ہزار
10,000 रुपए पर हेड, ये पाकिस्तान में है। 10,000 रुपए पर हेड भी है आपके पंजाब में जी। तो मेरे भाइयों क्या है कि मोहब्बतें कोई नहीं, इताअत और फर्माबरदारी कोई नहीं, दीन कोई नहीं। अब करने का काम क्या है? करने का काम यह है कि हम निकाह को प्रमोट करें, शादी को प्रमोट करें, शादियों को आसान बनाएं, अपनी बेटियों और बहनों के रिश्ते देने में भी अल्लाह के हुक्मों की फर्माबरदारी करें, और किसी की बेटी बहन लेने के लिए भी अल्लाह के हुक्मों की फर्माबरदारी करें, तो फिर रिश्ते आसान हो जाएंगे। अच्छा, ये मुश्किलें क्यों पैदा हुई? इसमें एक हदीस है। जिना खत्म करना चाहते हो, बदकारी खत्म करना चाहते हो, बेहयाई खत्म करना चाहते हो, मुआशरों को शर से बचाना चाहते हो, तो निकाह को आसान कर दो। और आसान निकाह उस वक्त होगा जब सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होगा, सौखा निकाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बड़ा ही आसान निकाह रहा है। आज के दौर में भी इसकी मिसालें मौजूद हैं कि बिल्कुल मस्जिद के अंदर बैठकर निकाह हो गया और जनाब कोई लंबा चौड़ा खाता नहीं। आप करोड़ लगाएंगे तब भी निकाह उसी लड़की से ही होना है आपका, ये सोचा करें जरा। करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ लगाएंगे, नाफरमानी भी हुई, बगावत भी हुई, अल्लाह की लानतें भी बरसी। जब आप बुरे काम करेंगे तो क्या होगा? फिर भी वही आपके घर जाएगी। और अगर आप चंद रुपए लगाकर निकाह करेंगे तो फिर भी वही लड़की आपके घर जाएगी, पर बरकत होगी साथ। चलो यार, जो 1 करोड़ तुमने लगाना था, अगर तेरे पास ज्यादा ही पैसा आया हुआ है तो वलीमे पर खर्च कर। वलीमे के लिए अल्लाह ताला ने तेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं रखी। अगर तेरे पास हलाल माल है तू बड़ा वलीमा कर, लेकिन उसमें एक गलती कभी ना करना कि अमीरों को, रिश्तेदारों को तो बुला ले लेकिन गरीबों को छोड़ दे। अपने मोहल्ले के अकरबा में से गुरबा, मसाकीन, उनको भी खाना खिलाओ, फिर तेरा वलीमा अच्छा है। तो निकाह को आसान करना है, निकाह को आसान करना है। और करना किससे है? अब ये भी एक मुसीबत बनी हुई है। हमारे यहाँ किसी बच्ची वाले से पूछो ना, हमारे पास क्योंकि हर रोज़ लोग आते हैं, लोग मशवरे करते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को यही मशवरा देते हैं कि यार सादगी इख्तियार करो, सादगी इख्तियार करो, सादगी के साथ शादियाँ करो। मैं तो हत्तुल इम्कान मेरी कोशिश होती है, मैं ऐसे कंजर खानों वाले निकाहों में या मैं नहीं जाता। भाई बात यह है कि ना तो उहदे कोलों पैसे लेने, नाले अपनी दिहाड़ी पन्नी, नाले अपना पेट्रोल साड़िया, नाले अल्लाह दी नाफरमानी। क्यों भाई? तो सुन्नत वाले निकाह जो हैं उनमें हम जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वहां फिर जो कोई छोटी मोटी बुराई हो वो उनको बताते भी हैं। आज मुसीबत यह है कि हम बेदीन लोगों की तो बात ही नहीं करते, आज दीनदार बेदीन हो चुका है। मैंने खुद पिछले 2-4 सालों में जो शादियां देखी हैं अपने साथियों की, बड़ा दुख हुआ है, बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ कि यार ये अच्छा खासा खानदान है, अच्छे खासे लोग हैं, कुरान और सुन्नत को मानने वाले हैं, बारेश खानदान है, अपने आप को किताबों सुन्नत का मुत्तबे गर्दानते हैं, लेकिन शादी के ऊपर आकर इन्होंने सारी अल्लाह की नाफरमानी कर दी। वजह क्या होती है? ये शैतान नहीं आपको सादगी इख्तियार करने देता। आप सादगी इख्तियार करें, अल्लाह ताला लोगों के दिलों में आपकी इज्जतों को बढ़ाएगा। जब आप उन्हीं लोगों के रास्ते पर चलेंगे जो अल्लाह की नाफरमानियां करने वाले हैं, तो निकाह भी मुश्किल होगा और अल्लाह के यहां भी तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी। असल इज्जत तो है ही अल्लाह के नजदीक, दुनिया की नजर में तुम्हारी क्या इज्जत है? तो मेरे भाइयों, निकाह करना किससे है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जब निकाह करते हो तो तुम 4 चीजों की वजह से किसी औरत के साथ शादी करते हो। कितनी चीजें? 4 चीजें। सबसे पहले तुम हसब नसब देखते हो, फिर तुम उसका माल देखते हो, फिर तुम उसका हुस्न जमाल देखते हो। यही चीजें हैं ना जी। फिर तुम उसका हुस्न, पिछले दिनों हमारे पास एक किसी रिश्ते की बात चली, तो वो बरादरी के ऊपर काम अटका हुआ था, वो मेरे पास ले आए जी, देखो जी
لڑکی بھی دیندار ہے, لڑکا بھی دیندار ہے, ہم جماعتی بھی ہیں, نیک بھی ہیں, تعلق بھی اچھا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, پر بابا جی جس کی بیٹی تھی اس نے کیا رولا ڈالا ہوا ہے, وہ کہتا ہے ہم ہندوستان کے فلاں علاقے سے ہجرت کر کے آئے تھے, برادری تو ہماری ایک ہے, پر یہ فلاں علاقے کے ہیں, میں فلاں علاقے کا ہوں. تف ہے یار, ایک تو ہوتا ہے برادری بھی ایک ہے, لیکن وہاں کوئی علاقے ہوں گے, میں اب نام نہیں لیتا, کہ ہم وہاں فلاں علاقے کے تھے اور یہ فلاں علاقے کے تھے, اس لیے ہم ان کو رشتہ نہیں دیں گے. میں نے انہیں سمجھایا, میں نے کہا تمہاری برادری ایک نہ بھی ہو تب بھی تمہاری شادی ہو جائے گی. آخر جی یہ تے مثال ہی کوئی نہیں. میں کہا دی مثال کیوں نہیں, اس کی مثال تو ہے. میں نے کہا حضرت زید بن حارثہ کو جانتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آخر جی جانتے ہیں. میں نے کہا وہ کیا قریشی تھے؟ آخر نہیں. ہاشمی تھے؟ کیا تھے وہ؟ جی وہ بکتے بکاتے آئے. امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کالا حبشی غلام جو چھوٹا سا بچہ تھا 4-5 سال کا, وہ خریدا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت والی آغوش میں جب انہوں نے تھوڑا سا زندگی کے سال گزارے تو میرے بھائیوں وہی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ, اتنی محبت کہ مکہ میں بھی یہ مشہور ہو گیا تھا کہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ماں باپ بھی لینے کے لیے آئے. کسی نے بتایا وہ مکہ میں ہے, ماں باپ لینے کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے کوئی معاوضہ نہیں, کوئی معاملہ نہیں, یہ تمہارا بیٹا ہے, اگر جاتا ہے تو لے جاؤ. ماں باپ نے کہا ہاں بھی جانا ہے. کہتے ہیں آپ ہمارے ماں باپ ہیں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ, انہیں سارا بتایا, لیکن میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. نہیں گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اختیار کیا. اللہ اکبر. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رب کے حکم سے پھر کیا کام کیا, سگی پھپھو کی بیٹی. میں کہتا ہوں ان لوگوں کو جن کے گندے دماغوں کے اندر سے آج بھی برادری کا بت نہیں نہ نکلتا, قسمم باللہ ساری تیری توحید اللہ تعالیٰ الٹی کر دے گا اگر کل قیامت کے دن تیرے نسب کے فخر کی وجہ سے تجھے جہنم میں گرا دیا گیا. یہ بڑی میرے بھائیوں واضح بات ہے. فرمایا میری امت جہالت کے ساتھ کام نہیں چھوڑے گی, جن پر ایک کیا ہوگا, اپنے حسب اور نسب پر حسب نسب کیا ہے, تعارف. تعارف کس چیز کا؟ یہ میرے چاچے کا بیٹا ہے, یہ میرا رشتہ دار ہے, یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے, یہ میرا فلاں ہے, تاکہ تو صلہ رحمی اختیار کرے. یہ نسب اس لیے اللہ نے بنائے ہیں تاکہ تیری رشتہ داروں کے اندر تعارف ہو اور تو ان سے صلہ رحمی کر سکے. سگی پھپھو کی بیٹی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی شادی کروائی؟ زید بن کالا حبشی غلام تھا. اللہ اکبر. اور میرے بھائیوں حضرت عبد الرحمن بن عوف, یہ بھی عشرہ مبشرہ قریشی ہیں, ان کی بہن کا نکاح حضرت بلال سے ہوا تھا. وہاں یہ کوئی معیار نہیں تھا, اس لیے وہ غالب تھے. یہاں ہمارے اندر اب وہی رسمیں آ چکی ہیں. دیکھیں دین, دیکھیں نا, دین دیکھیں. جب دین دیکھیں گے تو میرے بھائیوں کام آسان ہو جائے گا. فرمایا سب سے پہلے تم کیا دیکھتے ہو؟ حسب نسب. حسب نسب پر فخر نہیں کرنا. اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بلند مرتبت مخلوق میں کوئی ہے؟ کوئی, نہ انسانوں میں نہ فرشتوں میں. جتنی اللہ کی مخلوق ہے اس میں سب سے اعلیٰ کون ہے؟ سید البشر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ نے حکم دیا, فرمایا یہ فرما دیں انا سید ولد آدم, اے لوگو میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں, پر مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. یہ بھی ذات ہی فرما دیا, مجھے اس پر کوئی گھمانڈ نہیں ہے. استغفر اللہ. عاجزی ان کے ساری. تو حسب نسب کی بنیاد پر بچیاں بوڑھی ہو چکی ہیں اور میرے بھائیوں لوگ نہیں کرتے شادیاں. میرے پاس پچھلے دنوں ایک کیس آیا, یہ ہمارے منڈی کے رہنے والے ہیں. استغفر اللہ. میرے بھائیوں 35 سال شاید ان کی سب سے چھوٹی بیٹی کی عمر تھی. 42, 43, 45, آج تک ان کی شادیاں نہیں ہو سکیں. وجہ کیا ہے؟ کہ ان کے بزرگ خاندان میں نہیں تھے رشتے, یا ہو چکے تھے یا چھوٹے تھے, یا جو بھی وجہ تھی. جو بندہ بھی رشتہ لے کر, حالانکہ وہ پڑھی لکھی پیسے والے, جو بندہ بھی اس کا بھائی ہمارا دوست ہے,
اس نے خود واقعہ بیان کیا. میں نے پھر اسے سمجھایا, میں نے کہا یار اللہ کا خوف کرو, خدا را اللہ سے ڈر جاؤ, یہ تم کیا ظلم کر رہے ہو. بوڑھی ہو گئی 42 سال کی عمر میں عورت بوڑھی ہو جاتی. لیکن کیا ہے بابا جی, جو بندہ رشتہ لے کے آیا, تو یہ نہیں, تو یہ نہیں, تیری فلانے نہیں, تیری آلہ نہیں, ہمارا یہ برادری ہے تو ہمارے اس قبیلے کا نہیں, پتہ نہیں ہوں گے, پھر سسٹم ہوتے ہیں نا. اب گجر ہیں تو گجروں کے آگے پتہ نہیں کتنی اللہ ہیں, جاٹ ہے تو ان کی کتنی قسمیں ہیں, فلاں ہے تو ان کی کتنی. وہ اپنی برادری کے ساتھ وہ قسم بھی ڈھونڈتا تھا. اسی قسم کے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ساری بیٹیاں آج تک اس کی بیٹھی ہیں. اس کا بھائی, اللہ نے اسے کتاب و سنت کی سمجھ دی, داڑھی رکھی, وہ مجھے ملا, یقین کریں کہ وہ رویا نہیں, باقی اس کی شکل دیکھنے کے قابل تھی. تو میں نے کہا انشاءاللہ اللہ آسانی کرے گا. کہتا ہے ہمیں کوئی کچھ نہیں ہے. اب مجھے بتائیں 42 سال کی لڑکی کے ساتھ کوئی کہے گا ٹھیک ہے جی میرے 3 بچے ہیں, بیوی فوت ہو گئی ہے, دے دو. یہ ریئلٹیز ہیں اس دور کی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ علم کی کمی, عقل کی کمی, برادری کے بت کی پوجا اور بیٹیوں کو بوڑھا کر دینا. منڈی کے واقعات ہیں. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں, حسب نسب نہیں. دوسرے نمبر پر فرمایا تو دیکھے گا مال, بڑی پیسے والی ہے جی, بڑا پیسے والا ہے جی. کئی لوگ تو کہتے ہی ہیں, کہتے ہیں میں شادی ان کے ہاں کرنی ہے جو کروڑ پتی ہوں, جو اتنا جہیز لے کر آئے, جو اتنے ٹرک بھر کے لے کے آئے. حالانکہ لڑکی کے ذمے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں رکھا سوائے اطاعت کے, فرما برداری کے, عزت کی حفاظت کے, اپنے خامد کے ساتھ مخلص ہونے کے, اس کے گھر بار مال کی حفاظت کے. کچھ نہیں رکھا اس کے ذمے, کچھ نہیں رکھا اللہ نے اس کے ذمے. اور ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں, اچھے خاصے پچھلے دنوں ہمارے ایک بڑے جماعتی بھائی ہے, ان کے ہاں کوئی بچی بیاہ کے آ گئی, وہ دین کی بنیاد پر, بیٹا بھی نیک تھا, جہاں شادی ہوئی وہ بھی اچھے تھے. تو میرے بھائیوں کیا ہوا, اب اس کی ماں نے جناب اس کا جینا دوبر کیا. وہ مسئلہ ہمارے پاس آیا, کی مسئلہ جی, مجھے کمبل چاہیے, اپنے گھروں لایا. مجھے چھری چاہیے, تو اپنے گھروں لے کے آئی ہے. مجھے فلان چیز چاہیے, تو کون سا اپنے گھر سے لے کے آئی ہے. یعنی وہ ساس اپنی بہو کو استعمال کرنے کے لیے ضروریات زندگی کی چیزیں دینے کو تیار نہیں ہے. اور زبان پر کیا جملہ ہے, تو کون سا اپنے گھر سے لے کے آئی ہے. میرے بھائیوں مجھے یہ بتائیں, جو شخص یہ جملہ اپنی زبان سے نکالتا ہے اس سے بڑا بدبخت کوئی ہو سکتا ہے؟ اور قرآن میں اللہ نے پتہ کیا فرمایا, وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اور یہ برتنے کی چیزیں لوگوں کو نہیں دیتے. اللہ نے تو ہمسایوں کو دینے کا فرض قرار دیا ہے, چے جائے کہ تو اپنی نو انہوں نہ دے. تو کون سا لے کے آئی ہے. اچھا وہ غریب کا بچہ تھا, غریب آدمی نہیں دے سکا, پھر انہوں نے قرضے اٹھا کے 3 سال شاید ہو گئے شادی کو, ابھی ٹرک بھیجا ہے. لعنت ہے اللہ کی قسم اس سوچ پر, لعنت ہے اس سوچ پر کہ جب اس نے تجھے بیٹی دے دی, پال پوس کر تیرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے دیا اللہ کے نام پر نکاح کر کے, اور تو آج ان سے ڈیمانڈ کرتا ہے بستروں کی اور چھریوں کانٹوں کی. فرمایا تو اس کا مال دیکھتا ہے, اور تیسرے نمبر پر تو اس کا حسن و جمال دیکھتا ہے. ہر بندے کی کیا خواہش ہے؟ حسن و جمال. اپنا منہ نہیں ویکھ دے سی. میرے بھائیوں میں ریئلٹی کی بات کرتا ہوں, پہلے اپنی شکل بھی دیکھو, پہلے اپنی شکل دیکھو. حسن و جمال تو ڈھونڈتا ہے, لیکن اخلاق اور کردار کہاں جائے گا؟ یہ حسن و جمال کے اوپر صرف مرنے والوں کے انجام ہم نے دیکھے ہیں اللہ کی قسم. تو کیا فرمایا؟ فرمایا یا تو نسب دیکھتا ہے, یا تو مال دیکھتا ہے, یا تو حسن و جمال دیکھتا ہے. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا تیری ناک خاک آلود ہو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نا ایک پیار بھرا سا جھڑک ہوتی تھی, کئی دفعہ ہاتھ خاک آلود ہو. تیری ناک خاک آلود ہو, دین کو اختیار کر. کس کو اختیار کر؟ دین کو اختیار کر. ہاں اول درجے پر تو دین کو رکھ, اس کے بعد باقی تینوں چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لے, اللہ منع نہیں کرتا. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے, اگر خوبصورتی آ گئی, برادری چنگی آ گئی, پیسہ ٹھیک ہے, پھر جناب سب کچھ وہ کہتا ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں. نہ
آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ہمارے جو فتنے چلے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے، فرانس اور جرمنی اور اٹلی اور امریکہ سے جناب 60 سال کی بوڑھی عورتیں وہ سوشل میڈیا پر 18 سال کے لڑکوں کے ساتھ آ کے شادیاں کر رہی ہیں. مجھے یہ بتاؤ 18 سال کا وہ سیالکوٹ کا نوجوان جس نے 60 سالہ جرمن مائی سے اپنی بیبے کی عمر کی کے شادی کی ہے، میرے محترم بھائیوں، وہ پاکستان کی کسی 60 سالہ سے کرتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لالچ، پاسپورٹ مل جائے گا جی، جرمنی چلا جاؤں گا. اوے اللہ کے بندے، وہاں تو کورونا سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں. آپ کو تو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، وہاں تو تیرا رگڑا پہلے نکلے گا جا کے، کیونکہ یہ لوگ عذاب کے اندر مبتلا ہیں اس وقت. ہم ان معاشروں کو دیکھ کے آئے ہیں. یقین کریں جتنی مادر پدر آزادی، جتنی کمینگی اور حیا باختگی ان علاقوں کے اندر آپ سوچ نہیں سکتے. آج اللہ کے فضل و کرم سے سب سے پہلے ان سارے ملکوں کے اندر نائٹ کلب، ڈانس کلب، شراب کلب سارے اللہ نے بند کروا دی. جاؤ نا پتر، کلوز، اور جو کھولے گا اس کو جرمانہ. اور کہہ رہے تھے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں یہ بزنسز بند ہو رہے ہیں. ٹیکس کہاں سے دے، کرائے کہاں سے دے، نوکروں کی تنخواہیں کہاں سے دے؟ تو میرے بھائیوں کس کو اختیار کرنا ہے؟ تو سوچ تو یار لے کے نکلنا. اپنے ابا جی نو کہا ابا جی کڑی دیندار ہوئے، نمازی ہو، با پردہ ہو، با حیا ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والی ہو. ٹھیک ہے برادری میں دیکھ لیں، نو ٹینشن. کچھ بات سمجھ آئی ہے؟ پیسہ بھی ہو جائے نو ٹینشن، لیکن ڈیمانڈ نہیں کرنی، ڈیمانڈ نہیں کرنی. بار بار جہاں تیری شادی ہونے والی ہے ان کو پیغام پہنچاؤ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمارے پاس بستر، چارپائیاں، سب کچھ موجود ہے. بار بار انہیں پیغام پہنچاؤ. پھر اپنی خوشی سے کوئی کچھ دینا چاہتا ہے اپنی بیٹی کو، اپنے داماد کو، تو وہ اس کی چوائس ہے، اسے مجبور مت کرو. پچھلے دنوں آپ نے سنا ہے، 2 3 4 ہفتے پہلے کی بات ہے، یہ جنوبی پنجاب، پتہ نہیں بھکر کے کیا علاقہ تھا، شادی ہوئی، 2 ٹرک جہیز بھی دیے. رات کے وقت خامد نے بیوی کو قتل کر دیا. پہلی رات. قتل کرنے کی وجہ کیا ہے کہ تو جہیز میں گاڑی کیوں نہیں لے کے آئی؟ یہ بڑی اخباروں پر، بڑے میڈیا کے اوپر چلی ہے. استغفر اللہ، یہ ظلم ہے اللہ کی قسم. اور یہ معاشرہ ایسا ترتیب دیا جا چکا ہے. لوگ ڈرتے، غریب بندہ وہ ڈر رہا ہوتا ہے یار کڑی نو خالی ہاتھ بھیج دیتا نا وہ دی زندگی دوبر ہو جائے گی. اور اگر انہیں یقین ہو کہ وہ اللہ کے بندے نیک ہیں، وہ کبھی ہماری بیٹی کو تان نہیں دیں گے. اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذمے کیا لگائے؟ یہ گنے ذرا انگلیوں پر. عورت کے ذمے اللہ نے کیا لگایا؟ خاوند کی اطاعت کر، فرما برداری اختیار کر، اس کی عزت کی، اس کے مال کی، اس کے گھر بار کی، اس کے بچوں کی حفاظت کر. تیری صرف یہ ذمہ داری ہے. اس کے دنیاوی ازدواجی حقوق پورے کر. اور خامد کے ذمہ کیا لگایا؟ الرجال قوامون علی النساء. اللہ کہتا ہے مرد عورت کا قوام ہے. اس کے کپڑے، اس کا نان و نفقہ، اس کا کھانا پینا، اس کا سب کچھ لانے کا کون پابند ہے؟ اس کا خامد. یہ نان و نفقہ جو آپ عورتوں سے لیتے ہو نا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بیڈ آپ نے بنانا ہے، چھری کانٹا آپ نے تیار کرنا ہے، کمبل رضائیاں آپ لے کر آئیں گے، کیونکہ یہ اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو کس کے ساتھ نکاح کرنا ہے؟ دین کی بنیاد پر. باقی تینوں چیزیں دیکھتے ہو تو ان کو ہلکا پھلکا دیکھ لو، کوئی حرج نہیں، منع نہیں کیا، لیکن ان کو پریورٹی نہیں دینی. پریورٹی کس چیز کو دینی ہے؟ دین کو، عمل کو، ایمان کو. تو میرے بھائیوں پہلا سوال کیا تھا؟ نکاح کرنا کس سے ہے؟ دین کی بنیاد پر کرنا ہے، دین کی بنیاد پر. دوسرے نمبر پر نکاح کرنا کیسے ہے؟ یہ بڑا اہم ہے. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ہمارے ایک عزیز کی شادی تھی، تو وہاں وہ اچھے خاصے بارش، تو وہ جناب لڑکوں نے نا پینٹ کوٹ پہنے ہوئے، پینٹ کوٹ. اب جب کوٹ پہنا ہے تو ظاہر ہے اس کا جو ٹراؤزر ہے یا پینٹ جسے بھی کہتے ہیں وہ ٹخنے سے تو نیچے جائے گی نا.
اب آپ نے ڈاکٹر راکر نائک کو یا اور لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو لوگ دائی ہیں، وہ پینٹ کوٹ بھی اگر پہنتے ہیں کسی وجہ سے تو میرے محترم بھائیوں ان کی پینٹ کبھی بھی ٹخنے سے نیچے آپ کو نظر آئی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہیں آئی۔ کیوں؟ انہیں پتا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جتنا حصہ تیرا ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ کہاں ہوگا؟ آگ میں۔ میرے بھائیوں آگ کا عذاب چھوٹا ہے؟ ہم لوگ نا بے خوف ہوئے ہیں، آگ کا عذاب اتنا شدید ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، یہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ، 70 گنا زیادہ۔ تو کیا ہے؟ یہ ہماری حالت ہے۔ اور انہوں نے پینٹ کوٹ پہنے ہوئے، داڑیاں بھی رکھی ہیں، تو وہاں ایک بھائی میں بھی کھڑا تھا، وہ کہتا ہے یار تف ہے تم، یہ تھوڑی دیر کا جو گناہ کر رہے ہو کیا یہ جائز ہے؟ اگر تو نے یہ پہننا ہی تھا مصیبت، تو پھر کم از کم اپنے کپڑے کو تو ٹخنے سے اوپر رکھ۔ میرے بھائیوں ہمارے ہاں مصیبت پتہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں شادی اور غمی پر سب جائز ہے، شادی اور غمی پر یہ 2-3 دن سب جائز ہے، بعد میں پھر حاجی ثناء اللہ بن جائیں گے۔ اور میں یہ کہتا ہوں، دین یہ کہتا ہے کہ تیرے دیندار ہونے کا پتہ ہی غمی اور شادی پر چلتا ہے۔ ساری دینداری تمہاری شادیوں میں اللہ تعالیٰ نے دکھانا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کتنا دیندار ہے، اور وہاں جو ڈٹ جائے سنت پر، پردے پر، بے حیائی نہ کرنے پر، ویڈیو فلم نہ بنوانے پر، تیل مائیوں مہندیاں ہندوؤں کی بد رسمیں نہ کرنے پر، صرف نکاح سنت والا اور ولیمہ کرے، تو میرے محترم بھائیوں اس کو ضرور برکتیں ملیں گی۔ آج یہ چیز کرنے کی ہے کہ ہم معاشرے میں اس چیز کو اونچا لے کر جائیں، ان خرافات کا رد کریں جو غریبوں کے اوپر مسلط کر دی گئی ہیں۔ تو نکاح کیسے کرنا ہے؟ ان برائیوں سے بچنا ہے۔ اور نکاح دیکھ لیں، بڑے افسوس کی بات ہے، سب سے اہم نکاح کے اندر حصہ کون سا ہوتا ہے؟ جب نکاح پڑھایا جاتا ہے اور خطبہ نکاح، یہ پتہ ہے آپ کو؟ یہ ولیمے سے بھی امپورٹنٹ ہے۔ ولیمہ تو بعد ہونا ہے، یہ ولیمے سے بھی امپورٹنٹ ہے، اہم ہے نکاح۔ نکاح کیسے ہوگا؟ خطبہ، اس کے الفاظ اور لوگوں کا سننا۔ 99% شادیوں میں نکاح کی کوئی اہمیت نہیں، صرف فلم بنانے کے لیے، 2-4 سائن لینے کے لیے مولوی بیچارہ لگا ہوتا ہے، ڈھول بج رہے، کوئی سنتا ہی نہیں، کوئی دیکھتا ہی نہیں، کسی کو غرض ہی نہیں کہ یہ اصل ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں، کئی اچھے کھاتے پیتے لوگ مجھے کہتے ہیں نکاح پڑھانا ہے، میں نے کہا میری ایک ہی شرط ہے، ساؤنڈ سسٹم لگاؤ، ساڈے بھی تو پیسے پورے ہونا، اسی جائیے اتھے کو 100-200 بندے نو کم از کم عقیدے توحید اسلام دی گل تے سنا کے آوی۔ یہ کیا ہوا جناب؟ انہوں نے اپنا شور ڈالا ہوا ہے، گپیں لگا رہے ہیں نکاح، بس جس وقت دعا کے لیے جب ہاتھ یہ اٹھاتے ہیں اجتماعی دعا کے لیے، مجھے صحیح بتائیں کتنے فیصد لوگ ہیں جن کو پتہ ہے آمین؟ کوئی پتہ ہی، دکھانے کے لیے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ دعا جیسی عبادت کی توہین نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں وجہ کیا ہے؟ ساؤنڈ سسٹم۔ پھر یہ ہے کہ جو 15 منٹ 10 منٹ آپ وہاں پر خطبہ نکاح دیں گے، کچھ نصیحت کریں گے، ہو سکتا ہے کسی کے کان میں پڑ جائے، ہو سکتا ہے کسی کے کان میں پڑ جائے۔ تو میرے بھائیوں وہاں بے حیائی کا رد کریں، احسن طریقے سے وہاں لوگوں کو نصیحت کریں، وہاں لوگوں کو اہمیت بتائیں کہ نکاح کیا ہے۔ یہ نہیں کہ آج جناب تیری شادی ہے تو 3 دن کے لیے اب آزاد ہے، اللہ نے کہا جو دل کر۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے نکاح والے دن بھی تجھے مسلمان رکھا ہے۔ پہلے عورتوں کا میک اپ ہوتا تھا، اب مردوں کا بھی بیوٹی پارلر کھول گیا۔ پچھلے دنوں ایک شادی پر جانا ہوا تو وہ دولہا مجھے کہتا ہے میری زور اثر رہندی ہے، 4 بجے سن تے میں کہا پڑھ جا کے، کہنا میک اپ کیتے ہیں، فوٹو سیشن ہونا ہے۔ اللہ کی قسم اس نے فوٹو سیشن کے لیے اس نے ظہر اثر کو ڈیلے کر دیا۔
اور یہ ایک دولہے کی بات نہیں میں کر رہا، 90% یہی کام جاری ہے۔ وہ تینوں مصیبت کیڑی بنی ہے میک اپ کرانے دی؟ میک اپ کام ہی عورتوں کا ہے۔ اور بھائی مسلمانوں کے لیے، مردوں کے لیے تو بھائی زیادہ سے زیادہ کوئی زیتون کا تیل اب یہاں بھی لگا لو۔ ہمارے دادا جی تھے، بزرگ تھے، وہ سرسوں کا تیل اس ناک میں بھی لگا لیتے تھے، کان میں بھی۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بزرگوں کو، آج بھی لگاتے ہیں۔ 9.5 زیادہ طاقتور بھی سن اور ہمت والے بھی سن بزرگ پرانے۔ آج جناب یہ کریم وہ کریم، لڑکیوں کی طرح لڑکوں کو، پھر جناب وہاں فتنہ، پھر جناب وہ ان کی بال اتاریں گے، پھر کیا کیا تھریڈنگیں کریں گے۔ اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جس کے لیے تو میک اپ کروا رہا ہے، جب تو اپنا بتھاڑ دھو کے اس کے سامنے جائے گا 2 دن کے بعد یا 1 دن کے بعد، تو اسے پتہ نہیں چل جانا ہے کنے پانی چ وہ جی ٹوئے پہ سن جی میں ذرا بند کرانا، میں کہا ٹوئے تو انہوں پھر بھی پتہ لگ جانا۔ یعنی یہ احساس کمتری کی مرض ہے مسلمانوں میں۔ اور نہ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان، اللہ کی قسم سارے خوبصورت ہے اپنی جگہ پر۔ واللہ ہم حبشیوں، ایتھوپین اور افریقن مسلمان میں بھائیوں کے ساتھ بڑا میرا تعلق رہا ہے۔ مجھے سب سے زیادہ پسند جتنے کالے ہیں نا دنیا میں، ان میں میرے بھائیوں صومالیہ کے لوگ ہیں۔ جتنے پکے سلفی صومالی ہیں اللہ کی قسم دنیا میں کوئی نہیں۔ قرآن جیسا صومالی پڑھتے ہیں آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ کالا سیاہ رنگ ہے ان کا، لیکن چہرے پر نور۔ اصل تو لعنت نہ پڑی ہو، یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ کالے گورے کی کیا تمیز ہے؟ گڑے بند کروا رہا ہوں۔ اور لڑکیوں کا 50-50 ہزار میک اپ کا ہے، اور میرے بھائیوں لڑکوں کا بھی اب 20-20 ہزار لگتا ہے۔ وہ ایک لڑکا میرے پاس نا، نکاح اس کا ہوا، نکاح کے وہ تقریباً کو 1 ہفتے کے بعد، وکیل ہے ادھر منڈی کا گوندل صاحب، وہ میرے پاس حجامہ کروانے کے لیے آ گیا۔ اب جناب منہ اس کا اچھے آ منہ نا، انہیں پتہ نہیں کی لاتا ہوتے تھے ایسے جناب، اور پیچھے سے یہ پوری اس کی یہ گلی ہوئی۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے مجھے انہوں نے سمجھ نہیں آنے دیا، پتہ نہیں کہتے نے خصہ ہی پانا ہے۔ وہ خصے نے اس کے مکمل گوشت ہی اتار دیا پیچھے سے۔ یہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے۔ وہ اب چلنے بھی نہیں ہو رہا تھا اس کے، کم از کم اسے اینٹی بایوٹک شاید 2 ہفتے کھانی پڑے۔ یار زیادتی ہے۔ جیسے آپ نہیں ہیں ویسا آپ بننے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ پہلی تو مجھے یہ بتائیں، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں؟ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد کے اندر شادی کی ہے امی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ جب نکاح ہوا، نکاح کے بعد اگلی رات گزاری، رات گزارنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، صحابہ کو حکم دیا ستوؤں کے اندر کوئی شکر ڈالی یا کوئی چیز ڈالی، لوگوں کو کھلا دیا ولیمہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف یار پکے، عشرہ مبشرہ، شروع کے مسلمان ہونے والے، شادی کر لی، اللہ کے نبی کو بتایا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کے اوپر نا زعفران کا نشان لگا ہوا دیکھا۔ عورت کے لیے میک اپ کرنا جائز ہے، جائز حدود کے اندر رہ کر۔ عورت کے لیے بناؤ سنگھار لازم ہے، مرد کے لیے بناؤ سنگھار کوئی نہیں۔ مرد کا بناؤ سنگھار ہے عطر، بالوں اور داڑھی میں تیل لگانا، بس یہ 2 ہی بناؤ سنگھار ہیں آپ کے۔ بال اور داڑھی میں تیل لگانا، عطر کا استعمال کرنا، 1 چاندی کی انگوٹھی ان 2 انگلیوں میں پہن لیں، اس میں یا اس میں۔ اس کے علاوہ نہ ہمارا کوئی زیور ہے، نہ ہمارا کوئی بناؤ سنگھار ہے۔ مونچھوں کو پست کرو، داڑھیوں کو معاف کرو۔ سوکھا کام نہیں کر دے۔ 20,000 روپیے بیوٹی پارلر، پھر ساری نمازیں ضائع۔ یار تف ہے، وہ تو رات 12 بجے تک نہیں تمہارا پوری ہونی، کتنی لانتیں پڑتی ہیں۔ نہ یہ کام نہیں کرنا۔ یہ جن کی ابھی شادیاں ہونے والی ہیں نا، یہ بالخصوص یاد رکھیں، آپ نے یہ عمل نہیں کرنا انشاءاللہ۔ آپ نے نکاح والے دن بھی اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکانی ہے۔ یاد رکھ لو، تم نکاح والے دن بھی سارے فنکشن کو چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے پیشانی جھکاؤ گے، اللہ ساری زندگی تمہاری بیوی کو مطیع بنا دے گا۔ بیوی فرما بردار نہ ہوئے تو زندگی جہنم بن جاتی، جہنم۔ فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یہ ساری دنیا فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، اس میں سب سے اچھی فائدہ اٹھانے کی چیز تمہاری نیک بیوی ہے۔ جو تم گھر جاؤ تو کم از کم اسے دیکھ کے خوش ہو جاؤ۔
نہ کہ انہیں دوپٹہ بننے آوے سر دے اتنے تے آل دوائی پائی ہوئے، میکے جانا ہو تو تیار ہو، بازار جانا ہو تو ڈریس اپ ہو، اور خامد کے لیے جناب وہ خوشبو بھی نہ لگائے. ہے نا الٹی گنگا یہاں پر بہ رہی. بات یہ ہے کہ عورت کے لیے بناؤ سنگھار کس کے لیے ضروری ہے؟ اپنے خامد کے لیے. آپ مجھے یہ بتائیں بر صغیر پاک و ہند میں کتنے فیصد زنانیاں ہیں جو اپنے خامد کے لیے تیار ہوئی ہوں اسپیشل، اور خامد کو فون کر کے کہے کہ جی آج میں آپ کے لیے دلہن بن کے بیٹھی ہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. الا ماشاء اللہ کیا ہے، یہ فنکشن وہ فنکشن فلانا فنکشن ادھر فنکشن ادھر فنکشن، جنے نو پوچھنا ہی نہیں، جنے ہوتے نہیں پوچھنا. یہ المیہ ہے. یہ کیا ہے؟ المیہ. اس میں جنے کی بھی، ہمارے مردوں کی بھی، ہم سب کی بھی غلطی ہے کہ آپ اپنی بیوی کی تربیت کریں. اسے دیکھیں نا، آپ نے ہزاروں لاکھوں روپے لے کے لگا کے کپڑے لے کے دیے، اسے میک اپ کا سامان لے کر دیا وغیرہ وغیرہ، تو آپ یہ منہ میں کنگڑیاں پڑ جاتی ہیں اسے کہو جی آج سرکار تیار بھی ہوا کرو. یہ تیار ہونا آپ کا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رکھا ہے. اس طرح محبت بڑھے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی نا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، تو میرے بھائیوں مدینہ میں بھی بیوٹی پارلر تھے، یعنی بناؤ سنگار کرنے والی عورتیں تھیں، وہاں مختلف چیزیں یوز ہوتی. تو میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقاعدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دلہن بنایا گیا. لیکن اس میں حدود ہیں. پلکنگ نہیں کروانی، فرمایا لعنت ہے اس پر جو پلکنگ کروائے. چہرے کے بال نہیں اکھڑوانے، جسم کے بال پورے اکھاڑے جا رہے ہیں. یہ جو ادھر کھلے ہوئے ہیں نا برانڈ، ڈپی لیکس تھے، فلانا لیکس تھے، یہ تھے بیوٹی پارلر، ایک ایک عورت لاکھ لاکھ روپیہ دے کے نکلتی ہے. یہ میں کوئی مذاق والی بات نہیں کر رہا. پورے جسم کے بال آپ اتروائیں گے، خامد کو بھی ذلیل اور رسوا کریں گے، خود اپنی صحت کی بھی بربادی کریں گے، کیا فائدہ ہوا؟ سادگی اختیار کریں. سادگی یہ ہمیں اللہ نے بنائی ہیں. یہ انسان کی نا خلق میں سب سے بنیادی چیز ہے. آپ کو چہرہ پہچاننا ہو تو پتہ ہی یہاں سے چلتا ہے. فرمایا جس نے ان کو پتلا کیا، تبدیل کیا، اس پر اللہ کی لعنت ہو. یہ اتنا بڑا لعنتی کام ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ لوگ کروا رہے ہیں. اب تو میں نے یہ سنا ہے کہ لڑکے بھی کرواتے ہیں. وہ نائی جب وال کٹانے جاتا ہے نا تو نائی کہتا ہے جی وہ تھوڑا جا اس طرح ہو گیا کر دے یار، کوئی خیر ہے. یہاں سے جڑا ہوا ہو، اچھا جوڑا کس نے ہے؟ اللہ نے جوڑا ہے نا. تو ماما لگنا، تو کون ہوتا ہے اسے اتارنے والا؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے اسے تبدیل نہیں کرنا. جو میں نے تجھے یہاں تخلیق کیا ہے یہ 100% درست تخلیق کیا. داڑھی مونڈنا حرام، داڑھی مونڈنا حرام. مونچھوں کو اتنا لمبا رکھنا کہ تیرے منہ میں آ جائیں حرام. یہ سارے کس کے قاعدے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قانون اور قاعدے بنائے ہیں. کس نے کر کے دکھائے ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میرے بھائیوں یہ فیشن کے نام پر، یہ میں اس لیے چیزیں بیان کر رہا ہوں، یہاں ہزاروں لوگ سنیں گے. بات یہ ہے کہ عورتوں کو بھی اللہ کا خوف کرنا چاہیے. مت اپنے خامد، اپنے باپ اور بھائی کا پیسہ ان بیوٹی پارلروں کے اوپر بے جا استعمال کریں. چلو کسی جائز حد تک، جہاں پلکنگ نہ ہو، جہاں حرام کی آمیزش اور فضولیات نہ ہو، تو تیار ہونے سے اسلام نہیں روکتا. لیکن اس تیار ہونے میں اگر عورت یہ نیت رکھے نا کہ آج میں نے اچھا تیار ہونا ہے اپنے خامد کو اچھا دکھنے کے لیے، تو اسے کیا ملے گا؟ اجر. اور اگر اس نے اس نیت سے تیاری کی کہ لوگ مجھے دیکھیں، ہیں جی فنکشن پر جائیں گے تو لوگ مجھے دیکھیں، تو لوگوں کو دکھانے والی عورت کے بارے میں نسائی کی حدیث ہے بالکل صحیح. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو خوشبو لگا کر نکلے اور اس کی خوشبو غیر محرم کے ناک میں چلی جائے، تیز خوشبو. ہم بھی معاشرے میں بیٹھتے ہیں، مریض ہمارے پاس آتے ہیں، بازاروں میں ہم چلیں تو آپ کو پتہ ہے کہ بعض خواتین آپ کے پاس سے گزر جائیں تو آپ نے ناک تو بند نہیں نہ کیا ہوتا، خوشبو ہے. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا جو عورت گھر سے بناؤ سنگھار کر کے خوشبو لگا کر نکلے اور اس کی خوشبو کسی غیر محرم کے نتھنے میں چلی جائے، فہی کذا و کذا فہی زانیۃ. یہ کس کے الفاظ ہیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا ذمہ میرے ذمے پوری بالکل صحیح روایت ہے نسائی شریف کے اندر. فہی قضا، یہ قضا و قضا سے کیا مراد ہے عربی میں؟ وہ ایسی ویسی ہے، جس طرح سے نہیں کہتے پیڑی عورت ہے وہ ایسی ویسی ہے. فہی زانیۃن، وہ عورت زانی ہے، کیونکہ اس نے غیر محرم کو کیا کیا؟ اپنی طرف مائل کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کے، جب میں معراج پر گیا مجھے سارے جہنم کے لوگ دکھائے گئے ہیں، 2 اقسام ان کی مجھے نہیں دکھائی گئی. 2 قسم کی جو جہنمیوں کو سزا ہونی ہے نا شدید، وہ نہیں مجھے میں نے دیکھی. ایک وہ حکمران جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے، یعنی عوام پر رعایا پر ظلم کرنے والا حکمران، اور دوسرے نمبر پر وہ عورتیں ربا کاسیات عاریات مائلات ممیلات، وہ عورتیں جو کپڑے پہنے ہوں گی اور ننگی ہوں گی اور لوگوں کو، مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، خود مردوں کی طرف مائل ہوں گی، بختی اونٹوں کی طرح. وہ جس طرح کوہان ہوتی ہے نا، اس طرح کا ان کا ہیئر سٹائل ہوگا. آج کل نکلا ہے کہ نہیں؟ کپڑے کے اندر سے اس طرح بال اٹھے ہوئے، یہ بالکل حرام ہے. یہ جوڑے کر کے فرمایا یہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں اور ان پر اتنا سخت عذاب ہونا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، یہ احادیث کوئی طاق میں رکھنے کے لیے نہیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، یہ میرے اور آپ کے گھر میں امپلیمنٹ کرنی ہے ہم نے. یہ میرے اور آپ کے گھر میں، اچھا امپلیمنٹ تو اس وقت ہوگی نا جب ہم اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیویوں کو سنائیں گے یہ حدیثیں. آپ نہیں سنا سکتے، درس ہی سنا دیں، کتاب کھول کے ان کے سامنے رکھ دیں تاکہ ہم شر اور فتنوں سے بچ سکیں. دیکھیں یونیورسٹیوں کے اندر پچھلے دنوں ایک بھائی اور اس کی سگی بہن، وہ دونوں میرے پاس آئے، وہ ڈاکٹر بن رہے ہیں. دونوں اکٹھے ہاسٹل میں رہتے ہیں، انہوں نے الگ کمرہ لیا. لڑکیوں کے جو فاطمہ جناح گرلز میڈیکل کالج اس میں پڑھ رہی ہے، وہ کنگ ایڈورڈ میں پڑھ رہا ہے. دونوں سگے بہن بھائی ہیں، ایک جگہ پر انہوں نے گھر لیا ہوا ہے. دونوں بہن بھائی، وہ اس کو چھوڑتا ہے پھر اسے لے کے آتا ہے. ایسے بھی MBBS ہو جاتا ہے، کرنے والا ہو ویسے ہی کوئی. اور جب آپ بھیج دیں گے خواتین کو اور پھر ننگے منہ اور میرے بھائیوں کوئی پوچھنے والا نہیں، تو پھر انجام کیا ہوگا؟ شر اور فتنہ، اس کے سوا تو کچھ نہیں ہوگا. تو نکاح آسان کرنا ہے دین کی بنیاد پر، باقی چیزیں بعد میں. اور نکاح کرنا کیسے ہے؟ بالکل سادہ اور سنت کے مطابق. غریبوں کو بھی بلاؤ، محلے داروں کو بھی بلاؤ، کھلاؤ ان کو کھانا. اس بنیاد پر انشاءاللہ جب آپ شادیاں کریں گے تو معاشرے سے زنا، بدکاری، بے حیائی، فتنے ختم ہوں گے اور بے جا اولادوں کی عمریں بڑی نہ کریں. آج میرے سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ جی ہمارا بیٹا ہے اور اس کی عمر 22 سال ہے اور اس نے یونیورسٹی سے بھی اپنی ڈگری کمپلیٹ کی ہے، باپ یورپ میں ہے، کماتا کھاتا ہے، اچھے خاصے ہیں، تو وہ کہتا ہے میری شادی کر دو. تو ہماری یہ خواہش ہے کہ 26 سال کی عمر تک ہم نکاح کریں. میں نے کہا جب لڑکا منہ سے بولنے، ایک ہے بیچارہ داڑھی والا ہے، نمازی ہے، وہ منہ سے بول کے کہہ رہا ہے کہ میری شادی کرو، تو عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ اس کی شادی کرو. اگر نہیں کرو گے تو معاشرے میں فساد کو دعوت دو گے. کوئی بیٹا منہ سے بھی بول کے کبھی کہتا ہے، جب وہ کہتا ہے تو دیٹ مین کہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ اس کی ریکوائرمنٹ پوری کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں. پاؤں پر کھڑا ہو جی، پاؤں پر تو وہ 1.25 سال کا ہی کھڑا ہو گیا تھا، کون سے پاؤں پہ کھڑا کرنا؟ وہ جو آئے گی وہ اپنا مقدر ساتھ لے کے آئے گی انشاءاللہ. ڈگری کر لی یار، اس کے بعد نوکری ملنا کیا کام ہے؟ آخری حدیث سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں اپنی بیٹی یا بیٹے کے لیے کوئی اچھا رشتہ مل جائے جس کے دین اور اخلاق پر تم مطمئن ہو. کتنی باتیں جی؟ 2. یہ پھر سن لیں. فرمایا اپنی بیٹی یا بیٹی کے لیے جب تمہیں کوئی ایسا رشتہ ملے کہ جس رشتے کے دین اور اخلاق، ان دونوں چیزوں پر تم مطمئن ہو کہ دیندار بھی ہے اور باخلق بھی ہے، اور پھر بھی تم اس سے اپنی بیٹی یا بیٹے کا نکاح نہ کرو، تو تم معاشرے میں فتنے کو دعوت دو گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں دیندار بنا دے.
اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ اس گئے گزرے دور میں بھی ہمیں ان غرباء کی صف میں شامل کر دے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا فطوبى للغرباء، کہ یہ گئے گزرے دور میں بھی سنتوں پر عمل کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سوال ہے تو کسی کا کر لے. ڈاکٹر صاحب آپ نے خوشبو کا بولا ہے تو لیڈیز کے لیے پھر کیا استعمال کرنا؟ ہاں اچھا سوال ہے. میں نے اصل اس مسئلے کو کھولا اس لیے نہیں تھا، پھر اور لمبا ہو جانا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کے حوالے سے بھی احکامات جاری فرمائے ہیں. اور میرے بھائیوں یہ ذمہ داری خامند کی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے خوشبو خود خریدیں. یہ جو پرفیوم جتنے بازاروں میں بک رہے ہیں نا برانڈز، میرے بھائیوں یہ پرفیوم سارے کے سارے فرینچ سالٹس ہوتے ہیں اور ان کی خوشبوئیں بہت تیز ہوتی ہیں. یہ نہیں لینے. آج ایسے عطر موجود ہیں منڈی بہت دن میں، آپ تو بے شمار دکانیں بن چکی ہیں. اور اس میں حکم اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا مرد وہ خوشبو استعمال کرے جس کا رنگ ہلکا ہو. اس وقت میں نا جن کا رنگ ہلکا ہوتا تھا ان کی خوشبو تیز ہوتی تھی. جس کا رنگ ہلکا ہو. اب میں دو عطر، میرے ایک دوست تھے عرب تھے، انہوں نے مجھے ایک دفعہ گفٹ کیے تو مجھے اس وقت سے یہی دو پسند آ گئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے زیادہ الحمدللہ فریگرنس اچھی اور جو مائنڈ کو ذرا درد نہ کرے وہ نہیں ہے. ایک کا نام ہے سلطان، آپ کو بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. سلطان. اور ایک ہے وائٹ مسک. وائٹ مسک بہت خوبصورت، بڑی شاندار خوشبو، آپ استعمال کریں. فرمایا مرد وہ عطر استعمال کرے جس کا، اور یہ میرے بھائیوں 250-300 روپے کا آ جاتا ہے ایک، بڑی لے لیں تو 400 کا آ جائے گا، 2 مہینے بھی نہیں ختم ہوتا. مسجد میں آ جائیں میرے بھائیوں، یقین کریں لوگ اتنی بدبودار کپڑوں کے ساتھ مسجد میں آ جاتے ہیں، شرم ہی کرو. یہ کپڑے لے کے وہ ڈی سی او کے سامنے کبھی نہیں جائے گا، حالانکہ ڈی سی او کی کیا اہمیت ہے، وہ اپنے رب کے دربار میں کم از کم زینت اختیار کر کے جاؤ، صفائی ستھرائی خوشبو استعمال کر کے جاؤ. تو یہ جو ہے نا یہ پاکستانی معاشرے میں نہیں ہے، عربوں کے اندر الحمدللہ یہ چیزیں عام ہیں کہ وہ خوشبو اور عطر استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہمیں کرنا چاہیے. مسجدوں کو خوشبودار ہوادار رکھنا، صاف ستھرا رکھنا، خوشبو کا استعمال کرنا، یہ حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو کیا ہوا؟ یہ سلطان ہے، وائٹ مسک ہے، اور بھی بہت سارے ہیں. عود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، میڈیکلی بھی ایک ریزن ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو عود کی خوشبو سے سر درد شروع ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو خوشبو آپ کو پسند ہے ذرا تیز خوشبو لیں، لیکن جو آپ کو پسند ہے. عورت وہ خوشبو استعمال کرے جس کا رنگ گاڑھا ہو، گہرا ہو اور خوشبو کم ہو، تاکہ وہ خوشبو اس تک رہے، دور نہ جائے. یا اگر اس نے باہر نکلنا ہے تو خوشبو لگا کر نہ جائے، بغیر خوشبو لگائے جائے، باپردہ ہو کر جائے. یہ حکم ہے. اور جب پورا میک اپ کیا ہوگا تو وہ خوشبوئیں تو آئیں گی. جب آپ نے وہ سپرے کیے ہوتے ہیں، پرفیوم لگائے ہیں، خوشبوئیں تو آئیں گی. یہ ہے اصل حرام جس سے شریعت نے روکا ہے. تو عطر کا استعمال کریں. یہ ایک تو اس میں الکوہل نہیں ہوتا. جب الکوہل نہیں ہے تو وہ یقیناً پلانٹ اور مختلف چیزوں سے، پتھروں سے یہ نکلتے ہیں پرفیومز، تو وہ ایک نیچرل سورس ہوگا. آپ لگائیں کپڑوں کو انشاءاللہ. اور عطر ایسے ایسے شاندار. یہ وائٹ مسک جو ہے یہ اگر آپ کو اوریجنل مل جائے تو میرے بھائیوں میں اپنے کپڑوں میں لگاتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ دھونے کے بعد بھی اس کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. یہ اتنی کمال چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ بہرحال جی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اور کسی کا کوئی سوال؟ ہمارے ملک پاکستان میں جمہوری نظام ہے تو یہاں پر عورتیں بھی وزیر اعظم بن جاتی ہیں. اسلامی نظام میں عورت کا حکمران بننا جائز ہے یا نہیں؟ ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پر اس کا حکم نامہ جاری فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا جس قوم نے اپنا حکمران کسی عورت کو بنا لیا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر وہ صفات ہی نہیں رکھی کہ وہ حکومت چلا سکے. 40 دن نفاس کے، 7 دن حیض کے، اسے کوئی لبھا لے، رجھا لے، اسے کوئی باتوں پہ لگا لے، وہ تو برباد کر دے گی، برباد کر دے گی وہ. تو عورت حاکم نہیں ہاں مشورے میں شامل کیا جا سکتا ہے عورت کو، اس کی احادیث موجود ہیں. ٹھیک ہے،
لیکن عورت کو حاکم بنا دینا، چاہے وہ کسی صوبے کی ہو چاہے وہ ملک کی ہو، یہ جائز نہیں ہے. شریعت نے اس کو رد کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کب فرمایا تھا؟ جب ملکہ سبا جو اس وہاں کی بادشاہ تھی اس کا ذکر آیا نا، فرمایا وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس کی حکمران عورت ہو. تو عورت حکمران نہیں ہے، عورت محکوم ہے. عورت نے مطیع اور فرما بردار رہنا ہے. اس کی ذمہ داری میں اللہ نے یہ چیزیں رکھی نہیں ہے کہ وہ لیڈرشپ کرے. بات یہ ہے کہ یہ ایک آپ کا انداز تھا نا، جتنا عرصہ عورت حکمران رہے گی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. ظاہر ہے جب مرد آ جائے گا تو پھر یہ حکم ہی ختم ہے. جی جی چلیں. ایک تو ابھی آپ نے اس طرح سوال کر لو کہ کبھی آپ نے اس کے بعد بات کی ہے 1.5 سال کا بچہ پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ کلچر چل گیا ہے جب تک بچہ پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوگا تو شادی نہیں کرے گی. سر پاؤں پہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم جاب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. سر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ایک یقین ہے، اسلام میں قانون یقین ہے کہ آخری نوالہ کھائے بغیر ہم مار نہیں سکتے، ہم نے آخری نوالہ کھانا ہے. سر جیسے آپ ابھی کلینک کا کام کر رہے ہیں، آپ کی ایک روٹین بنی ہوئی ہے، جو بندہ فارغ ہے اس کا ایک یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو اس یقین کا آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا چیز؟ اصل میں یہ نا ایک الگ ٹاپک ہے کہ محنت، ہاتھ سے کمانا، رزق آپ کو کیسے ملے گا، اس میں آپ نے کرنا ہے کچھ تو تب ملے گا. کیونکہ دیکھیں نا سارے نبیوں نے ہاتھ سے کمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے چند قرات کے عوض مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرائی ہیں. سارے نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں. داؤد علیہ السلام نے ہاتھوں سے لوہے کا کام، اللہ نے ان کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا تھا. یعنی یہ سارے کا سارا معاملہ ایسا ہے کہ دو چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اسلام ہڈ حراموں کو پسند نہیں کرتا. اسلام ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو محنت کرنے والے ہیں. دیکھیں حلال رزق، آپ اپنی نماز پڑھیں، صبح آپ مزدوری کے لیے حلال رزق کمانے کے لیے نکلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اجر ملے گا اس کا. اب دیکھیں نا یہ ایک الگ حدیث ہے صحیح مسلم میں اور بڑی شاندار حدیث ہے. فرمایا ایک دینار وہ ہے جو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، 1 دینار وہ ہے جو تو جہاد میں خرچ کرتا ہے، 1 دینار وہ ہے جو تو نیکی کے کام میں خرچ کرتا ہے، غریبوں کو صدقہ دیتا ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی قسم کی نا کیٹیگریز کو گنوایا. آخر میں کیا فرمایا ان سارے دیناروں میں، یعنی اس میں جہاد والا بھی حصہ، اس میں صدقہ خیرات غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسجد بنانے کے لیے سارے گنوائے ہیں. فرمایا ان سب میں سے بہتر دینار وہ ہے جو تو اپنے گھر والوں کے منہ میں ڈالتا ہے، جو تو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ. لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ عیاشیاں اور فحاشیاں کرنا شروع ہو جائے بندہ. تو اس میں بالکل بیلنس رکھنا چاہیے. اور محنت جو نہیں کرتا تو پھر میرے محترم بھائیوں وہ کس چیز کا حقدار ہوگا؟ وہ ذلت کا ہی حقدار ہوگا. ہماری آج ذلت کیوں ہے؟ فرمایا کہ جب تم بیلوں کی دموں کو پکڑ لو گے، یعنی کم ہی کم، اور بیع نہ کرو گے یعنی سودی کاروبار کرو گے، وَتَرَكْتُكُمُ الْجِهَادَ، جہاد کو چھوڑ دو گے، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا، حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ، جب تک کہ تم اپنا دین پر نہیں آ جاتے. ابو داؤد کی حدیث ہے. تو یہ اس میں وہ سارا جواب موجود ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ نئے نوٹوں میں جو کاپیاں ہوتی ہیں جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے کسی جگہ پہ تو ہمیں آئی تھنک 1200 کی وہ کاپی ملتی ہے 1000 روپے. جی تو وہ ہم ایکسٹرا پیسے دے کے وہ سود کے زمرے میں آتا ہے؟ جی یہ بڑا اہم سوال ہے. نئے نوٹ اگر آپ بینک سے لیں تو آپ کو 1000 کا ہی ملے گا وہ، اور مل جاتا ہے. ہمارے ہاں لوگ ہیسل فری لائف سے وہ کہتے ہیں یار روپیہ 1200 دے دے تو پھاڑ لیا. وہ بالکل حرام ہے. پیسے پر پیسہ دینا سود ہے. یا تو آپ اس کی کوئی چیز خریدیں، ٹھیک ہے جی، اسے بیچیں اور وہ آپ کو قیمت اس کی ادا نئے نوٹوں میں کر دے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس میں چیز انوالو نہیں، رقم کے ساتھ رقم صرف نئے پرانے کی وجہ سے چینج ہو رہی ہے تو یہ سود ہے. اس سے بچنا چاہیے. آپ کو اگر ضرورت ہے تو آپ گورنمنٹ کے اداروں سے لیں، بینک سے لیں. تو کوئی ضرورت نہیں. یہ کون سا فرض ہے؟ دیکھیں سود کا 1 درہم 36 بار زنا سے بڑا جرم ہے. تو کیڑی لوڑ ہے نہ تسی یوز کرو. اگر کسی شادی پر نئے نوٹ نہ پھینکے گئے یا اس کو نئے نوٹوں کا ہار نہ، میں وہی بات بیان کر چکا ہوں کہ بھائی یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی ضرورت کوئی نہیں. تو اس لیے اگر تو کسی کو مل جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. عید ہوتی ہے
تو بینکس والے اکثر اوقات جو ان کے قسم انہیں کہتے ہیں جی اگر آپ کو چاہیے تو آپ ایک ہفتہ پہلے بتا دیں. ہم بھی کئی دفعہ بچوں کے لیے 50 والے 100 والے لے لیتے ہیں بینک سے. بس اس حد تک نہیں, جب آپ ایکسٹرا پیسے پے کر کے لیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. بارہ تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ٹائم جا رہا ہے کہ آپ کا بینک کے بنا گزارا ہی نہیں. جی, بینک آگے جا کے ہمیں سہولتیں دیتا ہے. ابھی میرا اکاؤنٹ جو چل رہا ہے ایچ ڈی ایف کے اندر فریڈم اکاؤنٹ چل رہا ہے. فریڈم اکاؤنٹ کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں نے اس میں 25,000 آل ٹائم رکھنے ہیں, تو مجھے بے وہاں سہولتیں دے رہے ہیں. مطلب میری آن لائن ایکسٹرا ہر چیز فری ہے میری. ادر بینک اے ٹی ایم بھی فری ہے میرا. ٹھیک ہے, اگر میں وہ 25,000 نکال دوں تو مجھے چارجز پے کرنا پڑتے ہیں. یہ چیز اصل میں اس میں یہ ہے کہ یہاں نا ہر بینک کے اپنے قانون اور قواعد و ضوابط ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ بینکنگ کا سارا سسٹم ہی سودی ہے. اس میں جو اجازت علماء نے دی تھی وہ دی تھی کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانے کی مجبوری کی وجہ سے. مثلا اب ہمارا کاروبار ہے, ہم نے کراچی سے میڈیسن منگوانی ہے, اب ہم یہاں سے بندہ تو نہیں بھیج سکتے نا, ممکن ہی نہیں ہے کہ جی بندہ جائے اور دوائیاں لے کے آئے ہر 2 دن بعد, تو آپ ان کو ٹرانسفر کریں. اب اس میں آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے 2 اصولوں کو فالو کرنا ہے. میں الحمدللہ جی یو کے میں تھا تو میری تنخواہ آتی تھی بارکلیز بینک کے اندر, تو میرا یہ اصول تھا کہ اگر فرائیڈے کو وہاں ہفتہ وار دیتے ہیں 12:01 پر وہ ٹرانسفر ہوتی تھی, تو میں سیٹرڈے والے دن جو برانچ ان کی کھلی ہوتی تھی نا, میں اپنے 2-4 روپے چھوڑ کے سارے نکلوا لیتا تھا. حتیٰ کہ ایک دفعہ ایک انگریز نے جو وہاں بیٹھا ہوتا تھا مجھے سوال بھی کیا, انہوں نے کہا جی ہر دفعہ آپ ہفتے والے دن آتے ہیں یو کین ٹیک آل آف یور منی. میں نے کہا جی ہمیں ضرورت ہے, بس ایک ہفتے کی کماتے ہیں اور ہم اپنا استعمال کر لیتے ہیں. یعنی وجہ یہ ہے کہ ان کے آپ کے اکاؤنٹ میں جب زیادہ پیسہ پڑا رہے گا تو یہ اسے مس یوز کریں گے. ایک چیز ہو گئی. دوسرے نمبر پر یہاں بھی ایسے بینک موجود ہیں جو آپ سے چارجز تو لے لیتے ہیں, لیکن آپ کے اوپر پابندی نہیں لگاتے کم از کم اماؤنٹ رکھنے کی. جب 25,000 آپ کا پورا مہینہ کسی اکاؤنٹ میں پڑا ہے, یا 1,000 یا 2,000 یا 10,000 وہ ایزی پیسے اور ایپس انہوں نے بھی لگایا ہوا ہے ان میں پڑا ہے, اور اس بہاف پر آپ کو کوئی سہولت مل رہی ہے یا آن ایئر ٹائم مل رہا ہے یا آپ کو ایم بیز مل رہے ہیں, تو وہ سود ہے. اس لیے آپ ایسا اکاؤنٹ کھلوائیں جس کے اندر آپ کا اے ٹی ایم ہے نا. دیکھیں آپ نے اے ٹی ایم یوز کیا, انہوں نے پورا سال آپ کو میسج بھیجے. اب ہماری بعض دفعہ ایک دن میں 10 20 50 ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, ہر ٹرانزیکشن کا ہمیں میسج آ جاتا ہے. ایس ایم ایس کی چارجز تو ہیں نا, وہ اپنے چارجز لیتے ہیں سال کے 500 لے لیں بھائی. وہ آپ ان کا کارڈ استعمال کر رہے ہیں, ان کی مشین, ان کا اے سی, ان کی بجلی استعمال کر رہے ہیں, وہ آپ سے 300 روپے ایک کارڈ کے لیتے ہیں, وہ اختیار کریں. اب میزان بینک ہے تو یہ سارے اسی سسٹم کے تحت ہیں, لیکن انہوں نے کیا رکھا ہے, میں اسے زیادہ پریفر کرتا ہوں ان سارے بینکوں سے, کہ یہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں فیس دیں, ہم انہیں سمجھ لیں 2,000 روپے سال کے شاید پے کر دیتے ہوں گے یہ ایس ایم ایس اور ان چیزوں کے مد میں, لیکن وہ ہم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ جی آپ کم از کم 1 روپیہ بھی آپ کا نہیں ہے, آپ کا اکاؤنٹ ڈورمنٹ نہیں ہوگا. تو آپ کوشش کریں ان بینکوں کو اختیار کریں جو یعنی احون البلیتین, یہ ایک اصول ہے فقہ کا کہ 2 بلائیں ہو نا, آپ کے اوپر 2 بلائیں پڑ گئی ہیں, 2 مصیبتیں, آپ ان میں سے چھوٹی مصیبت کو اختیار کر لیں. ہے تو یہ مصیبت, چاہے میزان بینک کا ہی اکاؤنٹ ہے, لیکن یہ اس سے چھوٹی بلا ہے. تو اس قاعدے کے تحت ہم نے بینک کو استعمال کرنا ہے, ایگزیجریٹ نہیں کرنا. اور ان کی سہولیات تو پھر تو یہ ایسی سہولتیں آپ کو دیتے ہیں کہ جن میں پھر وہ کہتے ہیں آپ کے لیے کریڈٹ کارڈ فری ہے, ہم آپ کو اتنا دیتے ہیں اور آپ اتنے نکلوا سکتے ہیں. وہ بندہ پھر لالچ میں آ جاتا ہے. ایک دفعہ کریڈٹ کارڈ سے آپ نے کوئی چیز لے لی اور آپ ان کی لمٹ کے اندر پے نہیں کر سکے, پھر تھوڑی خیر نہیں. پھر انہوں نے جناب پورے نا ساتوں پوچھتے ہیں وہ یاد دلوا دیتے ہیں. سود کی ہے ہی لعنت. تو اس لیے منیمم استعمال کریں. اور ابھی تو انہوں نے اچھا اقدام کیا ہے کہ انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر فری کر دیا. آپ چاہے بینک میں اکاؤنٹ ہے, آپ اپنے پیسے ایپ کے ذریعے سے یا اے ٹی ایم سے ٹرانسفر کریں, کوئی چارجز نہیں. ٹھیک ہے جی, تو اب یہ بھی ہو گیا. تو اس میں اب تو وہ بینکنگ والا سسٹم بھی کوئی نہیں رہا, اس لیے جو سب سے کم برا بینک ہے اسے اختیار کریں. ڈاکٹر صاحب یہ جو پیزا برگر والی جتنی بھی دکانیں ہیں ان کا ممبرشپ کارڈ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں آپ اتنے کا لے رہے ہیں, آپ جب بھی ہمارے پاس آئیں گے ایک کے ساتھ آپ کو ایک فری دیں گے. ہاں دیکھیں, یہ جو ممبرشپ کارڈ ہوتا ہے نا کسی بھی فرم کا, اور وہ آپ کو ڈسکاؤنٹ, یہ سود میں نہیں آتا, اس میں کوئی سود والی شکل نہیں ہے. وہ آپ کو کہتے ہیں آپ ہمارے ممبر بن جائیں,
ٹھیک ہے، ظاہر انہوں نے آپ کو کارڈ دیا ہے، انہوں نے آپ کو ایک سہولت، یہ اس سے ٹوٹلی الگ چیز ہے، یہ سود نہیں ہے. وہ آپ سے 100 روپیہ لے لے گا یا 200 لے لے گا اور پھر آپ کو اچھا پھر ان کا یہ ہوتا ہے سسٹم کہ جب بھی آپ کسی کے ممبر ہوں گے نا، مثال کے طور کے اوپر آپ یہاں کی کمیٹی کے ممبر ہیں آپ یا کسی فرم کے ممبر ہیں، تو ان ممبروں کو کچھ خاص سہولیات ملتی ہیں. ہمارے پاکستان میں سب سے سستا 5 اسٹار ہوٹلنگ اور ریسٹورنٹ کا نظام وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں. آج بھی آپ چلے جائیں دنیا کے سب سے، کیونکہ غریب مسکین اور لولے لنگڑے وہاں پر جاتے ہیں جن کے پاس بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، جو سینٹر اور ایم این اے بنتا ہے، تو وہاں کی آپ جو کینٹین کے اوپر جائیں وہاں آپ کو مٹن قورمہ 1 روپے کا ملے گا. ٹھیک ہے، اب کیا ہے جی، ان کی ممبرشپ ہے اور ان کو یہ سہولت مل رہی ہے، تو یہ تھوڑی سی الگ چیز ہے. بینک میں پیسے رکھ کر سہولتیں لینا یہ الگ چیز ہے، اور پھر اماؤنٹ بھی تھوڑی نہیں، 10,000 20,000 25,000 وہ کہتے ہیں. اچھا وہ 25,000 انہوں نے پورا سال آپ کا، یہ نہیں کہ وہ آپ کے کوئی چاچے کے بیٹے ہیں، انہوں نے یوز کرنا ہے، آگے سود پر قرضے دینے ہیں آپ کے پیسہ. اچھا یہاں پر 1 کروڑ اگر اکاؤنٹ ہولڈر ہے HBL کا، 25,000 بھی رکھے تو کتنے اربوں روپے بنتے ہیں. تو یہ بگ گیم ہوتی ہے، بچیں جس کا حد تک ممکن ہے. اللہ برکت عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.